الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، سابقہ درس دے اندر آپ حضرات نے فاتحہ خلف الامام یعنی امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بارے حدیثاں سنیاں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز دے اندر ہر بندے واسطے فرض ہے، چاہے وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دونوں حالتاں دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا او دے اُتے واجب ہے اور فرض. تے اج دے درس دے اندر انشاءاللہ یہ بات میں بیان کراں گا کہ آمین اچھی آواز نال کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اور گل ہوئے گی دلیل نال یا رب دے قرآن وچوں یا کالی کملی والے دے فرمان وچوں ہوئے گی انشاءاللہ. تو چلو شروع کریے. سب تو پہلے میں تواڈے سامنے بخاری شریف دی روایت پیش کراں جے دے راوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو ہریرہ صحابی دا میں تعارف کروایا سی کہ بڑے عظیم الشان صحابی نے، حدیثاں دے اندر سب تو زیادہ روایت انہاں نے کیتی، بہت بڑا مقام ہے. یہ بیان کردے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، کہ جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جدو امام آمین کہے تو تسی بھی آمین کہو، کیونکہ جیدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی، موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. عمل کنا ہے؟ صرف آمین کہنا ہے. اجر کنا؟ پچھلے سارے گناہ معاف. ایتھے کوئی مائی دا لال بیٹھا ہے جڑا کہے میں گناہ گار نہیں ہے؟ کوئی جڑا یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہاں تو پاک ہاں؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے نبی دے. انبیاء علیہ السلام دی شخصیت نو اللہ نے انہاں دی حفاظت کیتی ہوندی ہے شیطان تو. شیطان انہاں نو گمراہ نہیں کر سکتا. باقی میں تسی اسی جننے بیٹھے ہیں سارے ہی شیطان دے ہتھے چڑھ جاندے ہیں. گناہ تو ہوندے نے. پھر تو گناہاں نو ختم کرن دا ذریعہ کی ہے؟ اللہ دے نبی شارٹ کٹ آسان رستہ دس رہے ہیں. آمین تسی کہہ دو گناہ اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. ایک روایت. دوسری روایت دے اندر الفاظ یہ نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جدو امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے تسی بھی آمین کہو. ہن پچھلی روایت اللہ دے نبی فرما رہے ہیں جدو امام آمین کہے تے تسی آمین کہو. اتھے فرما رہے ہیں جدو امام ولا الضالین کہے تے ادو آمین کہو. دو گلاں ہو گئی. یعنی مقتدی نو آمین کیڑے ٹائم کہنی چاہیے؟ امام بھی کہندا ہے نا آمین، جدو امام آمین کہے ادو کہنا چاہیے یا جدو امام صرف ولا الضالین تک پہنچے تو پچھلے شروع ہو جانا آمین؟ یہ دونوں گلاں ثابت نے اللہ دے نبی تو، لیکن محدثین نے دی تشریح کیتی ہے کہ جدو امام آمین کہے تو دے نال آمین کہنی چاہیے، تاکہ امام دی آمین تواڈی آمین مقتدی دی آمین مل جائے. اور اس وقت اللہ دے نبی فرماندے نے آسماناں دے اوتے جڑے فرشتے نے وہ بھی آمین کہندے نے، تو پھر جیدی آمین انہاں دے موافق ہو جائے گی او دے اللہ گناہ معاف کر دے. دو روایتاں ہو گئی ہیں. ہن اتنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمین تے چلو ٹھیک آ کہنی چاہیے، اسی سارے ماننے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آمین ایسا کہنی چاہیے، اچھی نہیں کہنی چاہیے.
ایتھے کتنے لکھیا اللہ دے نبی نے اچھی آمین کہی؟ صرف انہا کیا کہ جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو، اچھی یا ایستا یہ کوئی وضاحت نہیں۔ ہن میں اگلی حدیث جڑی بیان کراں گا، جڑی ترمذی دے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد دے اندر بھی موجود ہے، دارمی دے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے۔ یہ 4 حدیث دیاں کتاباں دے نام میں تواڈے سامنے لگے نے۔ او دے اندر وضاحت ہے کہ اللہ دے نبی نے بھی اچھی آواز نال آمین کہی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولو کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پڑھیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بها صوتہ، رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی وابن ماجہ۔ آندے نے وائل بن حجر کہندے نے کہ میں اپنے انہاں کناں نال سنیا ہے، کوئی بھلیکھا نہیں، کناں نال سنیا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام جدو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہندے تے آمین کہندے، مد بها صوتہ، اللہ دے نبی دی آواز بلند ہو جاتی۔ واضح الفاظ نے، میں کوئی اپنے لو بنائی حدیث، کتاباں دے حوالے دے رہے ہیں، جدی تحقیق دا شوق ہے جا کے ویکھ لوے، یہ الفاظ لکھے ہوئے نے، اسی کوئی گھروں قرآن حدیث نہیں بنا کے لے آنتا۔ یہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے فرامین نے جڑے 1400 سال تو چلتے آ رہے ہیں، 1400 سال تو، کیونکہ اللہ نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے۔ اچھا جی، ہن یہ ثابت ہو گیا کہ امام اچھی آمین کہہ سکتا ہے، تو جڑے پچھلے نے انہاں دی وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ ایسا کہن یا اچھی کہن۔ صحیح بخاری، سبحان اللہ، کیڑی کتاب؟ صحیح بخاری۔ اے او کتاب ہے جے دے بارے ہر فرقے دا، ہر مکتبہ فکر دا یہ اعتبار و یقین ہے کہ صحیح بخاری چ جنیاں بھی روایتاں نے ساریاں صحیح ہیں، بلکہ حنفیاں نے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تے، میں آج بھی یہ کتاب پڑھ رہا سی، محدثین اعظام اور ان کی کتابیں، یہ کتاب دا نام ہے، او دے اندر پہلے نمبر تے امام بخاری نو لے آئے نے، اور امام بخاری دی بڑی شان بیان کیتی ہے، اور کہندے نے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن تو بعد سب تو صحیح ترین کتاب بخاری شریف، یہ بخاری دے اندر موجود ہے۔ باب بنیا امام بخاری نے، باب جہر الامام بالتامین، کہ امام اچھی آواز نال آمین کہے گا، یہ باب بنیا ہے۔ تے تھلے کہندے نے کہ قال عطا بن رباح کہندے نے کہ آمین ایک دعا ہے۔ آندے نے کہ میں عبداللہ بن زبیر صحابی رسول نو تے انہاں دے پیچھے جڑے نماز پڑھ رہے سن، انہاں دے جماعتی، انہاں نو سنیا کہ انہاں نے اتنی بلند آواز نال آمین کہی کہ مسجد دے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ تے گونج کدوں پیدا ہوئے گی؟ جدوں اچھی کہاں گے یا میں آمین گونج پیدا ہوئے گی؟ اچھی آواز نال ہوئے گی نا، آمین انج کہاں گے تو گونج پیدا ہوئے گی نا۔ یہی فلسفہ ہے نا، یہ کوئی فلسفہ نہیں جی آمین مٹھی کہو تو گونج بھی پیدا ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر کون نے؟ یہ دے پیو دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا سی زبیر جنتی ہے، جنت دی خوشخبری دیتی ہے، 10 مبشرہ دے اندر شامل ہے۔ او 10 صحابی جنہاں نو اللہ دے نبی نے دنیا دے اندر جنت دی خوشخبری دے چھڑی ہے کہ ایک جڑے 10 بندے نے پکے جنتی نے، تے انہاں دے اندر ایک صحابی زبیر نے، انہاں دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ بن زبیر، پیو بھی صحابی تے پتر بھی صحابی۔ پیو نے بھی اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہے، کلمہ پڑھیا، تو پتر نے بھی اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہے اور صحبت کیتی ہے۔ اے عبداللہ بن زبیر اچھی آواز نال آمین کہندے سن، تے انہاں دے جڑے پچھلے جماعتی سن اتنی بلند آواز نال آمین کہندے کہ مسجد دے اندر گونج پیدا ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیاں واضح حدیثاں موجود نے، پھر بھی آمین تو نفرت کردے نے، چڑھدے نے، جی آمین اچھی نہیں کہنی چاہیے۔ جڑا یہ چاہتا ہے، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا محب ہاں، سنی ہاں، سنت تے عمل کرنا میرا پیشہ ہے، میرا شیوا ہے، میں اللہ دے نبی دا عاشق ہاں، عاشق رسول ہاں، انہوں چاہیے کہ عاشق دا جڑا عاشق ہوندا ہے نا، معشوق دی ہر ادا نو اپناندا ہے، تے جڑا محب ہوندا ہے محبوب دی ہر ادا نو اپناندا ہے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری ادا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے آمین ایک دعا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری
یہ صحیح مسلم دی روایت ہے. انہوں نے نا ایک دفعہ اپنے جماعتیاں نو کھڑا کر لیا اور کہنے لگے صف انج بنانی چاہیے, پھر جدو صف بن جائے تو پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے. ایویں نماز کا طریقہ دسن لگ گئے. تو پھر کہن لگے جدو امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تسی آمین کہو, کیونکہ جدو تسی آمین کہو گے اللہ تہاڈی دعا قبول فرمائے گا, اور آمین بھی دعا ہے. تو جڑا بندہ آمین کہے گا اے اللہ جڑی ہن اسی فاتحہ دے اندر دعا منگیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ معنی آندا ہے, یہ معنی یہ ہے کہ اللہ کو اسی ہدایت منگیے. تو آخر پھر اللہ دے نبی فرماندے نے آمین کہو گے, آمین کہن دی برکت نال جنی تسی دعا کیتی اللہ ساری قبول فرما لے. سبحان اللہ. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ منو تانوں اسی جننے بیٹھے ہاں اللہ اپنے اس پیارے حبیب دی پیاری سنت نال پیار کرن دی اور او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس دے اندر میں بیان کراں گا کہ فاتحہ پڑھن تو بعد کیڑیاں کیڑیاں صورتاں اللہ دے نبی نماز پڑھیا کردے سن. عشاء دی نماز کیڑیاں صورتاں پڑھ دے, فجر چ کیڑیاں صورتاں پڑھ دے, کنی لمبی نماز ہوندی, رکعات کنی لمبی ہوندی, قرات کنی لمبی ہوندی. یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس بیان ہوئے گی. اللہ سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.